اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو ہمارے اس رمضان کے سلسلے کی 5ویں گفتگو ہے۔ عنوان کہ جیسے آپ کو پتہ ہے، سورہ فرقان کی 74 آیت کہ جہاں پر اللہ کے بندے اس دعا کو کرتے ہیں اور اللہ ان کو کوٹ کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ ایک چیز جو یہ آخری گفتگو میں چھیڑنا چاہ رہا ہوں، یہ چیز کیوں دعا کی شکل میں اللہ نے بیان کی؟ یہاں پر اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، صفات بیان کرتا جا رہا ہے، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کہہ سکتا تھا آخر میں آ کے کہ ان کو میں امامت متقین کی دوں گا، جیسا کافرین کے بارے میں نے کہا اور دیگر رسولوں کے بارے میں نے کہا کہ بھئی جہاں اچھائی ہوئی ایک درجے کے اوپر، آدمی تقوی سے نکل کے آگے بڑھ گیا تو وہ تقوی سے نکل کے آگے بڑھنے کا بھی نتیجہ ہوگا اور گرنے کا بھی نتیجہ ہوگا، اور دونوں میں برابر برابر کا امپیکٹ ہوگا۔ یعنی آپ یہ کر نہیں سکتے کہ آپ برائی پہ برائی کرتے جائیں اور آپ سے اچھائی نکلے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، یہ الٹا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو برائی کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں، روش بنا لیتے ہیں، ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی نشانیوں سے انکار کرنے لگتے ہیں۔ اور ائمہ کے لیے نشانیوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی جناب موسیٰ کی قوم کے لیے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے قرار دے دیا ان کو امام جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کی بنیاد پر، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری نشانیوں پر یقین رکھا۔ تو جب نشانیوں پر یقین بنتا ہے تب امامت کی بات آتی ہے، اور کفر اپنی جگہ کے اوپر اس کا ٹوٹلی اپوزٹ کنڈیشن ہے، جہاں پر پہلے آپ نشانیوں پر ایمان کھوتے ہیں اور اس کے بعد اور شدت کی برائی جب اختیار کرنے لگتے ہیں تو پہلے کافر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ائمۃ الکفر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پروسیس ائمۃ الکفر میں کنورٹ ہو جانے کا پروسیس، یہ بہت سمپل ہے۔ انسان کے لیے اس کی جتنی بھی خواہشات نفسانی ہیں جو اس کے بدن سے نکلتی ہیں، اور دو چیزیں جو بنیادی بنتی ہیں جس کو شیطان بھی یوز کرتا ہے، ایک انسیکیورٹی اور دوسرے انڈیسنسی، فحشہ، فقر کا خوف، پاورٹی کا خوف، اور اس کے نتیجے میں گریڈ کا ہونا، کیونکہ جب آپ کے پاس یہ رہے گا کہ میں شاید میرے پاس کچھ نہ رہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اکٹھا کریں گے، اتنا کریں گے کہ شاید 7 جنریشنز کے لیے بھی سے زیادہ کے لیے بس ہو جائے۔ وہ بچے گا نہیں بچے گا، کھائیں گے نہیں کھائیں گے، وہ تو الگ بات ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے حویلیاں ختم ہو گئیں، بادشاہوں کی حکومتیں چلے گئیں، بہادر شاہ ظفر کی پر پوتی یا کسی کی فوٹو بتاتے ہیں آج کل آ رہی تھی کچھ، کہ بالکل فقر و فاقے میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں، لیکن آخر کار جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں آپ کو پکڑ لیتی ہیں، شیطان آپ کو وہ کرتا ہے کہ تم کو ڈراتا ہے پاورٹی سے، فقر سے، اور تمہیں حکم دیتا ہے فحشا کا، یعیدکم الفقر، تم کو ڈراتا ہے۔ وعید، وعدہ بھی ہوتا، وعید بھی سورس وہی ہے، وعدے کا مطلب اچھی چیز، وعید کا مطلب
بری چیز. تو برائی کا تمہارے سے وہ بولتا ہے یعنی بری چیزوں کا ہو جانا تمہارے لیے پاسبل ہے, یعنی وارن کرتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. اور دوسرے کرتا ہے کہ تم کو حکم دیتا ہے فحشا کا. تو یہ بہت سمپل چیزیں ہیں. انیشیلی ہر انسان میں جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے وہ جوان ہوتا ہے, اس کے بعد یہ چیزیں بالکل ہی ٹوٹلی کامن نظر آتی ہیں. یعنی اس میں کوئی بڑا کام نہیں ہے, یہ ابتدائی کیفیت سب پر طاری ہوتی ہے. سوال یہ ہے یہ کیفیت جو کاز اینڈ ایفیکٹ کو پوری طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتی. مطلب یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں کہ خود آپ کیسے آئے, کیسے آپ ماں کے پیٹ میں سسٹین ہوئے, کیسے پھر اس کے بعد ماں کا دودھ آپ کو کام آیا, اس کی سب کی تفصیلی پلاننگ, نطفہ بنا نطفہ بننے کی پلاننگ, ٹھیک ہے, پھر اس کے بڑھنے کی پلاننگ, اس کا پورا نتیجہ آپ کو یاد ہی نہیں رہا. ارے جو اتنا کیا وہ آگے کا بھی تو کوئی انتظام کیا ہوگا, تو اس نے بھی تو کچھ کیا ہی ہوگا اور میرے سے کچھ تقاضے کرتا ہے. اور وہ چیزیں جو عام طور پر اس نے ہم کو فراہم کی اور ہماری استطاعت کے مطابق ہم کو پرووائڈ کیا, تو اس سے بے ربط ہونے کے نتیجے میں ہی یہ کام شروع ہوتا ہے. ہم آپ جو ایک جنرلی دینی ماحول میں پیدا ہوئے, دینی مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دین سے ویسے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ جڑے ہونا چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں پر دین ایک زندگی کا حصہ ہے, چاہے وہ کامل طریقے سے ہو یا ناقص طریقے سے. ہمارے پاس ناقص طریقے سے دنیا میں اکثر جگہوں پہ ناقص طریقے سے مگر دین ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کا تصور نہ آتا ہو بچپن سے, ٹھیک ہے نا. اللہ سے بچوں کو ڈرایا بھی جاتا ہے کہ اللہ یہ کر دے گا, اللہ وہ کر دے گا, تو بچے کبھی کبھی تو بالکل ہی نیگیٹو ویو پیدا کر لیتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تو فقط روکنے اور ڈرانے والی چیز ہے, ٹھیک ہے. لیکن کسی طریقے سے گاڈ اور اللہ سے ہم انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ اب ہم کو یہ دنیاوی چیزیں ملنے لگتی ہیں اور ہم ان چیزوں میں عمومی طور پر, کیونکہ معاشرے میں روش یہی ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا کو بنا لیں تو آپ کامیاب ہیں, اور اگر آپ اپنی دنیا کو نہ بنا سکیں تو آپ کی کامیابی کے بارے میں شک ہے. آپ کی عقل کے بارے میں بھی شک ہے, اس لیے کہ آپ اپنی دنیا اگر بنانے کا تھا اور آپ نہیں بنا سکے تو یعنی آپ کی عقل بھی کام اتنا نہیں کر رہی ہے, کیونکہ کوشش تو آپ نے دنیا آباد کرنے کی پوری کی ہوگی, لیکن پھر بھی دنیا آباد جیسی ہونا ہے دوسروں کی جیسی ہو گئی, آپ کی نہیں ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہے آپ کی عقل پر بھی سوال آیا. جب آپ نسبت لے کر گئے تو وہ عقل پہ سوال سامنے والوں کو بھی سمجھ میں آیا کہ بھئی آپ اگر اتنے عقل مند ہیں تو آپ کا پیسہ کہاں ہے, آپ نسبت تو اپنی لے کر آ رہے ہو یا آپ کے گھر والے لے جا رہے ہیں. تو ایک جنرل پکچر یہ ہے کہ آپ کی کمانے کی صلاحیت آپ کی عقل اور اخلاق دونوں کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. آج کے ہمارے معاشرے میں آپ کی کمانے کی صلاحیت, یہ کہ آپ میں اور کوئی خوبی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ اس لیے بے معنی ہے کہ وہ خوبی ایکچولی اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں ہے ہی نہیں. وہ معاشرے میں ہے ہی نہیں کہ کوئی یہ بول سکے کہ یہ آدمی اللہ سے جڑ کر اچھا ہے, ایسا اچھا ہے کہ دوسرے کا پیسہ, دوسرے کی شہرت سے بڑھ کے اس کے پاس کوئی چیز ہے. ہے ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں. پیغمبروں کے ساتھ بھی وہی ہوا, تو آج کے مومنین کے بارے میں کیا گلا شکوا کرو, مومنین کے بارے میں آج کے کیا گلا شکوا کرو. پیغمبر بھی آئے تو ان کے تعلق سے بھی یہ تھا کہ ان کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہے, ان کے پاس دولت اور پیسہ کہاں ہے, اگر اللہ سے جڑے ہوئے تھے تو ان کو باغات کیوں نہیں عطا ہوئے. پھر وہی ٹوٹل میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آپ کو نظر آتا ہے, ٹوٹلی میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آپ کو نظر آتا ہے کہ مادی انٹرپریٹیشن. وہ مادی انٹرپریٹیشن میں یہ باتیں بالکل نیچرل دکھتی ہیں. یہ انٹرپریٹیشن کرنے والے, یہ تحلیل اور انالیسس کرنے والوں کے تعلق سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ کو کیا ہو گیا, کیوں ایسا سوچ رہے ہیں.
کیونکہ اس کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ سوسائٹی میں موجود ہی نہیں ہے، مفقود ہے، کہ کوئی آدمی ریلیجیس آئیڈینٹی کو یہاں تک لے جائے کہ اس کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹیبل بنا دے سوسائٹی میں. تو نہ اس زمانے میں ہوا جب پیغمبر آتے تھے، تو نہ اس زمانے میں ہونے والا ہے. تو ایک بات لے کر چلنا ہے کہ یہ جو لوگ عباد الرحمن بن رہے ہیں، اللہ نے ابتدا میں ہی کہہ دیا کہ تمہاری حالت کیا ہونے والی ہے. سب سے پہلی جو مشکل ان کو پیش آئی کس سے آئی؟ جاہلین سے. اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. پہلی یہ تو کہ یہ لوگ کیسے عباد الرحمن زمین کے اوپر ہمبل طریقے سے چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب انہیں مخاطب کیا جاتا ہے جاہلوں کی طرف سے تو ان کے پاس جواب سلام ہوتا ہے، اللہ تم کو سلامت رکھے. تو رول ڈیفائن ہو گیا. رول ڈیفائن ہو گیا کہ آپ کو اللہ کے بندے ملنے کی جو سوشل پہلی ریالٹی ہے وہ آپ کا جاہلین کے طرف سے استقبال ہے. اور جاہلین کے طرف سے استقبال پھولوں کے ذریعے سے، تعریف کے ذریعے سے نہیں ہوتا. وہ لوگ آپ کو بھلا برا کہیں گے. رسول کو جیسے کہا گیا جادوگر، پاگل، پیشن گوئیوں کا کرنے والا، سودسیر، ہر قسم کی وہ برائی جو ایک انسان میں، نارمل انسان میں نہیں ہوتی، وہ پوری کی پوری ان کے ایکسٹراڈنری عمل کے طرف سے ایکسٹراڈنریلی ان کو آ گیا. ایک عام آدمی کو جادوگر بولتے کوئی، ایک عام آدمی کو جو ہے سودسیر بولتے کوئی، پیشن گوئی کرنے والا. عام آدمی کو پاگل کوئی بولتا ہے. تو یہ جو تعریفیں ہو رہی تھیں یا مذمتیں ہو رہی تھیں، یہ کیوں ہو رہی تھی؟ یہ پتا چل گیا کہ یہ دنیا کی عادی روش کا حصہ نہیں ہے. نہ پیغمبر ہے، نہ عباد الرحمن ہے. عباد الرحمن بھی نہیں. تو پہلی کیفیت میں پتا چل گیا کہ ان کو سوشل پریشر پڑے گا، اور یہ سوشل پریشر ہی کو صبر کے ساتھ پیش کرنے کی کوالٹی بھی اللہ نے سامنے رکھ دی کہ ان کا صبر یہ ہے کہ ان کو جب برا کہا جاتا ہے تو ان کو غصہ نہیں آتا. یہ دوسرا برا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں. قالوا سلام. یہ ایک دعا جہاں کے اوپر صبر کی منزل آ رہی ہے، اور دوسرے یہ دعا جو اللہ سے کر رہے ہیں آخری میں. یہ تو ابتدائی آیت تھی، 63 آیت تھی جو سلسلے کی آیتوں میں. یہ 74 آیت ہے کہ مالک ہم کو تو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے ہمارے بیوی بچوں کے ذریعے سے، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. یہ دعا کی شکل جو ہے، پہلے تو دعا کی کس کے لیے؟ ان جاہلوں کے لیے کہ جس نے ان کو بھلا برا کہا، اور اب آخر میں اللہ سے دعا کر بیٹھے. پہلے اللہ ہی کی دعا تھی وہ کہ مالک ان کو سلامت رکھ، یعنی جو کر رہے ہیں اس میں ان کی سلامتی نہیں ہے، مگر تو ان کو سلامت رکھ. تو اگر ان کو سلامت رکھے گا تو ان میں شاید کوئی تبدیلی آ جائے گی. تو یہ والی کیفیت اب یہاں پر آ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، سختیاں جھیل رہے ہیں. پوری جو صفات ہیں وہ پورے میں نے بتلا دیے تھے. اب وہ کیفیت کے بعد آخری میں اب یہ کیفیت آ رہی ہے کہ اب تو ہم اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. وہ جو برا بھلا جاہلین کہتے تھے وہ تقوی کی حالت میں ہو رہا تھا عباد الرحمن کے. اب ائمۃ الکفر کے مقابل آنے کو تیار ہیں. وہ نارمل لوگ ہوتے تھے، بہت زیادہ ائمۃ الکفر نہیں ہوتے تھے، ایسی ویسی لوگ، ذرا غصے والے لوگ. اب بول رہے ہیں کہ نہیں، ہم کو ائمۃ الکفر کے مقابل میں لا دیں، کیونکہ ائمۃ الکفر نیچرلی بنتے ہیں. ائمۃ الکفر نیچرلی بنتے ہیں، یعنی آپ کو کوئی خاص ایفرٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. معاشرہ گندا ہوتا جاتا ہے، اس گندگی میں آپ بھی حرکت میں آتے ہیں، اور ایک پوائنٹ کے اوپر وہ گندگی اتنی بڑھتی ہے کہ جیسے کرسٹلائزیشن ہوتا ہے،
متبلور ہوتے ہیں اور وہاں سے جو ہے اس تبلور کے نتیجے میں، اب یہ موٹے اردو الفاظ عربی الفاظ بولنے سے بہتر یہ ہے کہ کرسٹلائزیشن بول دیا جائے، ٹھیک ہے نا، جسے ہمارے یہاں بلور آتا ہے کرسٹل، ٹھیک ہے، تو یہ کرسٹلائزیشن، تو اب جب ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے. اب یہ کرسٹلائزیشن جو ہے ائمۃ المتقین کا کیسے ہوگا؟ یہ تو میں نے کہا کہ سوسائٹی میں برائی، شیطان کے ورغل آنے سے وہ شیاطین جو جن میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انس میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جن و انس میں کے دونوں کی کیٹیگری کے شیاطین کا امپیکٹ سوسائٹی پہ ہو رہا ہے، سوسائٹی برائی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اور برائی کے نتیجے میں آپ کو وہ کفر بڑھ رہا ہے، کفر کے نتیجے میں ائمۃ الکفر بھی اسی میں سے وجود میں آ رہے ہیں جو ان کفار کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اب ریورس پروسیس کیا ہے کہ جہاں ائمۃ المتقین نکل کے آئیں گے اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو ایک لیول کا کہ نمبرز ہونے چاہیے، عباد الرحمن کی تعداد اچھی خاصی ہونی چاہیے تاکہ ان عباد الرحمن میں سے کچھ جا کر متقین کے امام بن سکے، وگرنہ متقین کے امام بننا پاسبل نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کو وہ نمبرز نہ ملیں جو سوسائٹی میں ایک دوسرے کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے دائرے میں نہ آ جائیں، تو اس دائرے میں آپ کو کام ہی کرنا کیا ہے؟ آپ کا متقین کا جو ہے کارپس ہی اتنا نہیں بڑا، تو اس میں متقین کے امام کیا بنیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، پوری سوسائٹی کی سمجھیے 1,00,000 تعداد ہے، اس میں 4 یا 5 متقین ہیں اور آپ کو جانا ہے ائمۃ الکفر کے مقابل میں، آپ تقوی سے اب امام المتقین بننا چاہ رہے ہیں، متقی سے امام المتقین بننا چاہ رہے ہیں، وہ ایک 4 متقین بن کے کیا کر پائیں گے سوسائٹی میں؟ کیا کر پائیں گے سوائے اس کے کہ ان کو اور برا کہا جائے گا، دین سے خارج کر دیا جائے گا اور ان کا مذاق دوست اور دشمن دونوں بھی اڑائیں گے. یہ کہہ کر دوست کہہ کر اڑائیں گے کہ ہم نے کہہ دیا تھا یہ کرنے کی چیز ہی نہیں ہے. گر خواہی نہ شوی رسوا ہم رنگے جماعت باش، فارسی کی کہاوت ہے، اگر تم کو رسوائی نہیں چاہیے نا تو جماعت جیسا کر رہی ہے میجورٹی اس کے ساتھ ہو جاؤ، بس میجورٹی کے ساتھ ہو جاؤ تو کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا، تم کو برا نہیں بولے گا. ہم رنگ بن جاؤ جماعت کے. اب وہ جماعت کفر کی جماعت ہے تو اسی میں بھی ہم رنگ یہ ہے. اب دل سے مت بولو کہ تم ویسے ہو، لیکن عمل ایسا کرو کہ جو عام لوگ کر رہے ہیں نتیجے میں تم کو ایکسیپٹیبلٹی مل جائے گی. نہیں، اب یہ لوگ ایکسیپٹیبلٹی نہیں چاہ رہے ہیں، یہ لوگ جو دعا کر رہے ہیں اللہ سے، وہ اللہ سے دعا نتیجہ ہے یہ پورے پروسیس کا، اور یہ پورا پروسیس جو ہے یہاں تک آنے میں ان کو کافی محنت کرنی پڑی ہے. اور اب سمجھ میں ان کو آ رہا ہے کہ یہ سوسائٹی گھر کی حد تک تو دعا کر لی کہ بھئی گھر میں ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے بچوں سے، بیوی سے، یا وائس ورسا، تو اب وہاں سے اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں اب ہم کو اور آگے بڑھنا ہے. تو ان کی جو یہ دعا ہے یہ اللہ سے محبت کا نتیجہ ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ شدید محبت رکھتے ہیں، شدید ترین، اشد سپرلیٹو صیغہ ہے اکبر کے جیسا، ٹھیک ہے، شدید ترین محبت رکھتے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے، یہ آمنو والی بات ہے، یہ تو متقین کا بھی لیول نہیں ہے، یہ آمنو میں کچھ متقین رہیں گے تو ان کی محبت کا لیول کیا ہوگا. اب یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تو اب متقین کا امام بنا دے، جو بھی مشکلات آئیں گی جیسے بھی آئیں گی ہم ان کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو سوسائٹی میں تیری مرضی کا رواج اور رائج ہونا پاسبل نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی محدود دائرے میں کیوں نہ ہو. لیکن نمبرز کا ہونا ضروری ہے، نمبرز ہی نہیں رہیں گے تو وہاں کے اوپر پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز کو آپ عملی کر سکیں. اور یہ بات میں نے گزشتہ درس میں بھی کہی تھی، ابھی بھی ائمہ کہتے تھے کہ ہم کو 40 دکھا دو یہ والی کیفیت کے لوگ، 40 ہم اٹھ کھڑے ہوں.
ایسے لوگ جو اپنے آپ کو کسی حالت میں بدلنے والے، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، قرآن کی آیت ہے. ان میں سے وہ ہوتے ہیں جن کی نوبت آ پہنچی، یعنی وہ شہید ہو چکے. منہم من قضا نحبہ، اس کا ٹائم آیا، وہ چلا گیا، اس کی شہادت ہوگی. ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے پھر وہ بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور ذرا بھی ان میں تبدیلی کے آثار نہیں ہیں. سوسائٹی میں جب شدت ہوتی جا رہی ہے، لوگ قتل کرنا شروع کر رہے ہیں، مارنا شروع کر رہے ہیں، تو یہ راضی ہیں کہ ہمارے سامنے والے گئے ہیں، اب ہم بھی منتظر ہیں. ومنہم من، یہی مومنین میں سے، یہی متقین میں سے. وما بدلوا تبدیلا، چاہے جو بھی ہو جائے تبدیل ہونے والے نہیں. یہ تبدیلی جو ہے بہت بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہ ٹرن کورڈز جس کو بولتے ہیں انگریزی میں، کہ جو ہے جیسے ہی ہوا بدلی یہ بھی بدل گئے. کہ بھئی یہ تھوڑا ہم نے سوچا تھا کہ جو ہے یہ حالت ہو جائے گی. کیونکہ جو آزمائشیں اللہ بیان کرتا ہے کہ ہل جاتے ہیں رسول اور ان کے ساتھی، اور تڑپ کر پکارنے لگتے ہیں کہ متی نصر اللہ. قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہوں کہ رسول اور ان کے ساتھی ہل جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں متی نصر اللہ. یہ پریشر جو ہے کی بات ہو رہی ہے، اور اسی پریشر میں مارے بھی جاتے ہیں. ایسا نہیں خالی پریشر ہے، جان بھی جاتی ہے. یہ وہ مرحلے ہیں جو سوشل چینج کی حرکت کی بات ہو رہی ہے. مگر تمام کے تمام جو پیغمبر آئے وہ یہی مشن کو لے کے آئے، سوسائٹی میں پیورٹی کو بڑھانا، سوسائٹی میں پیورٹی کو آگے لے جانا. اور پیورٹی آسان چیز کا نام نہیں ہے. تو میں نے گزشتہ جو گفتگویں کی تھی کہ میں نے بتلایا تھا کہ اللہ نے یہ ذریعے سے کہ پہلے تزکیہ ہو جائے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے تزکیہ ہو، نفس میں گناہ کی خواہش مرنے لگے، نفس میں گناہ کی خواہش مرنے لگے، تب جا کر یعلمہم الکتاب والحکمہ مانا دے گا. یہ نفس کی خواہشات نہ تعلیم کتاب کے لیے جب تک کہ صفائی نہیں ہوگی نفس کی امکان ایجاد کرتی ہیں، اور نہ ہی حکمت کہ بھائی یہ احکام کے پیچھے جو چھپی ہوئی لاجک ہے کہ اللہ نے فلاں کیوں کیا، یوں کیسا کیا. یہ ہر چیز کا ایک چھپا ہوا پہلو جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا وہ نظر آنے لگے. یعنی حکم کے پیچھے کی غیبی حالات، حکم کے پیچھے جو غیبی حالات ہیں وہ نظر آنے لگیں، تب جا کر آدمی میں تبدیلی آتی. مگر پہلے مرحلے میں تزکیہ یعنی گناہ سے دوری کی کوشش. اور جب یہ ہوتا ہے تبھی جا کر چینجز سوسائٹی میں آنے لگتے ہیں. ہر چینج سوسائٹی میں جو آتا ہے وہ انڈیویجول سے آتا ہے، چاہے برائی کا ہو یا اچھائی کا ہو. ابھی کا تو میں نے برائی کا بتا دیا شروع میں، بہت آسان ہے. ہارمونز کے بنیاد پر، معاشرے کی عام حالت کی بنیاد پر لوگوں میں ایک لیول آف دنیا پرستی خود بخود آ جاتی ہے، یا کم یا زیادہ. آج ہمارے دور میں وہ شدت کے ساتھ آ گئی ہے کہ دولت اتنی ہے کہ آدمی کی کامیابی کے لیے وہ دولت میں غرق ہو جائے اور اس کے بعد اور دولت کی تمنا رکھے تو اس کو کامیاب کہا جاتا ہے. اس آدمی کو کامیاب کہا جاتا ہے جو غرق ہو جائے دولت میں اور اس کی دولت کی پیاس نہ بجھے، اور پیاس لگے اس کو دولت کی، اور اس کو دولت چاہیے، اور اس کو مال چاہیے. تب جا کر جو ہے اس کی حقیقی قدر ہوتی ہے. مرتا بھی رہے تو دنیا اس کے ذہن سے نہ نکلے. اور اس کے اپوزٹ کنڈیشن بول رہے ہیں، جیتا بھی ہے تو اللہ اس کے دماغ سے نہیں نکلتا ہو. اب بات ذرا اچھی سمجھ میں آئی، اب بات اچھی سمجھ میں آئی. وہ مر بھی رہا ہے تو دنیا اس کے دماغ سے نہیں نکل رہی ہے. یہ جی رہے ہیں اچھے خاصے، ہٹے کٹے ہیں، مضبوط ہیں، ہارمونز ان کے بھی اتنے برابر ہیں جتنے اس کے، بلکہ اس سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ ان کے دماغ سے، ذہن سے نہیں نکل رہا ہے، ان کے وجود سے دور نہیں ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہے کہ وہی انسان اسی طریقے سے پیدا ہونے والا، نارمل گھر میں پلنے والا، بڑھنے والا، ایک یہ سو جا رہا ہے اور ایک وہ سو جا رہا ہے. کوئی نہ کوئی بات ہوگی. اچھا، کون دلیل پر ہے، کون دلیل پر نہیں ہے، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. تو میں نے جیسے کہا کہ آپ جب بھی کوئی چیز کو
دیکھتے ہیں کوئی چیز ایک جگہ پر رکھی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے کہ کسی نے وہاں پر رکھی ہوگی, یہ میز یہاں پر ہے, یہ لاؤڈ اسپیکر یہاں پر ہے, سمجھنے کی بات نہیں ہے, انڈرسٹوڈ ہے. آپ یہ دنیا میں کیوں ہیں, یہ بھی سمجھنے کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. کسی نے رکھا یا نہیں رکھا, رکھے جانے کے امکانات کتنے ہیں, نہیں رکھے جانے کے امکانات کتنے ہیں, کتنے امکانات ہیں, کیا ہم رکھے جائیں دنیا میں یا نہ رکھے جائیں. تو یہ جو ہے ایک بڑا سوال ہے. ہر چیز تو انڈرسٹوڈ ہے, یہ یہاں پر ہے, یہ یہاں پر ہے, کوئی نہ کوئی کسی نے رکھا ہے. ہم خود جو یہاں پر رکھے گئے ہیں, اچھا ہم رکھے بھی نہیں گئے, ہم سسٹین ہو رہے ہیں. اللہ رب ہے, رب یعنی سسٹینر, وہ جو انسان کی بقا کا سلسلہ جاری رکھتا ہے, جو انسان کی بقا کا سلسلہ جاری رکھتا ہے, یعنی اس کی فیوزات, اس کی رحمتیں بغیر رکے ہوئے, نطفے کے بننے سے پہلے سے اب تک اس کے شامل حال ہیں یا شامل حال نہیں ہیں. اب اگر شامل حال ہیں اور وہ اس پر ایمان لے آیا ہے, تو پھر وہ جو کنڈیشن اس کے دماغ میں آتا ہے وہ ایک کنڈیشن آف انفینٹی آتا ہے, غیر محدود لا محدود. یعنی ایسا فیوز ہے, ایسی عطا ہے, ایسی بینیولنس ہے کہ جس کی آپ کوانٹٹی بیان نہیں کر سکتے, اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. اور آپ فقط نہیں, آپ کے لیے جو ہوا ہے, آپ کے لیے جو ہر چیز بیلنس ہو رہی ہے, دنیا چل رہی ہے ایک اچھی خاصی سپیڈ پہ چل رہی ہے. فقط اگر دنیا چلے اور رکے, چلے اور رکے, تو ہم سب گئے, یہ گھر بھر سب تباہ ہو جائیں گے سیکنڈوں میں. اگر کانسٹنٹ موشن نہیں رہا, آپ گاڑی ایک دم جب بریک مارتی ہے تو کیا ہوتا ہے دیکھیں, یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آدمی ونڈ اسکرین سے باہر نکل جاتا ہے ہوا میں اڑ کے, اگر بیلٹ نہیں ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ دنیا ہے. اگر وہ رکے اور چلے اور رکے اور چلے تو دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہتی, آتی بھی نہیں. کانسٹنٹ موشن ایسا رکھا ہے کہ حرکت بھی ہوتی یا نہیں ہوتی معلوم نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہے. اس کا بھی کاز ہے کیوں اس طریقے سے موشن میں ہے, کانسٹنٹ موشن, اور کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم کوئی چیز کو کانسٹنٹ موشن میں رکھ سکتے ہیں کیا؟ ہم کوئی چیز کو کانسٹنٹ موشن میں رکھ سکتے ہیں کہ آسانی سے, یا کچھ بڑھ جائے گی یا کچھ گھٹ جائے گی. گھڑیوں کو بھی جو ہم وہ کرتے ہیں, جس کا بالکل سمپل میکانزم رہتا ہے, وہ بھی اپنی حرکت کو کم یا زیادہ کرتے ہیں. چھوٹی سی چیز, میکینیکل ڈیوائسز کو لے لیجیے, پریسیشن ہوگا مگر زیرو فرکشن کی کوئی چیز نہیں بن سکتی, ثابت شدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سپیڈ ویریشن ہوگا, مارجنل ہوگا لیکن ہوگا. یہاں پر کیا ہو رہا ہے, مارجنل بھی ہو جائے اور سائز کو اگر آپ لے کر اس کو کوانٹیفائی کریں تو انسانی سوسائٹی کا کوئی بن نہیں سکتی سوائے شاید ایسے چھوٹے چھوٹے بالکل مائکروسکوپک چیزوں کے کہ جس کو یہ موشن سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو رکنے, اور تو سیولائزیشن کا چانس زیرو. ملینوں اور بلینوں کازز جو ہیں جو ہم کو, یا ٹریلینوں کازز جو ہمارے سیلز کو زندہ رکھ رہے ہیں, مار رہے ہیں وقت کے اوپر, پراپر ٹائم کے اوپر. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ علم کی طرف جا رہا ہے یا وہ علم کی طرف جا رہا ہے. وہ جو کفر کی طرف جا رہا ہے, اللہ کے نشانیوں کا انکار کر رہا ہے, اس کی علمی حرکت ہو رہی ہے یا اس کی علمی حرکت ہو رہی ہے؟ بحث ہماری یہاں پر تھی. علمی حرکت کس کی ہو رہی ہے؟ جو اللہ کو کھوج نکال رہا ہے, اللہ سے محبت کرنا چاہ رہا ہے. دنیا سے محبت کرنے والے کو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, مل گیا ہے, جو کرتے کر لو. تو وہ کبھی جا کر یہ ٹٹولے گا نہیں کہ میں زندہ کیوں ہوں, میرے زندہ ہونے کے کازز کیا ہو سکتے ہیں, اربوں جو چیزیں مجھ پر فیوزات کی شکل میں ہے. وہ بولے گا نہیں نہیں نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک چیزوں کا آ جانا ہے, وہ موقع ملا ہے, وہ چیزیں آ گئی ہیں, اب آپ کو جو کرنا ہے کرو. اگر وہ چیزوں کو بقا کے لیے ہزاروں کو لاکھوں کو مارنا ہے تو مار بھی ڈالو,
ایتھیکلی کوئی نقصان اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایتھکس کا کی معیار ہی نہیں. کانٹ جب خدا کی بحث کرتا ہے، ایمینوئل کانٹ مشہور، سب سے زیادہ مشہور جرمن جو فلاسفر ہے، وہ بولتا ہے کہ کوئی بھی خدا کے لیے پروف اگر ہم لانا چاہیں تو یہ جو اخلاقی پروف ہے کہ آپ کے پاس کوئی اخلاقی نظام بغیر خدا کے وجود کے باقی نہیں رہے گا. کوئی اخلاقی سسٹم اللہ کے وجود کا اقرار کیے بغیر باقی نہیں رہا. دکھ رہا ہے نا ویسے ہو رہا ہے کہ بغیر خدا کے ہو رہے ہیں، پورے دنیا کے ہو رہے ہیں، تو کوئی اخلاقی سسٹم کو قبول کر رہے ہیں جبکہ سب سے سویلائزڈ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آپ ہم کو سویلائز سمجھتے، وہ لوگ ہم تو باربیرینز ہیں ان کے پاس، ہے یا نہیں ہے؟ نام کے ذریعے سے ہم کو وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو کچھ نہیں ہو سکتے ان کا کیا حال ہے؟ وہ تو ٹیرورسٹ ہو ہی نہیں سکتے. آپ ہمیں امکانات ہے کہ کوئی ہم میں سے اس کا دماغ خراب ہو جائے تو غلط کام کرنے لگے، لیکن ان کے پاس تو کسی کا بھی دماغ خراب نہیں ہوتا، تو ان کے پاس کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم کو سوال کرنا پڑتا ہے. تو علمی راستہ کون چل رہا ہے، جہل کا راستہ کون چل رہا ہے؟ اللہ کو تلاش کرنے والا یا اللہ کو تلاش نہیں کرنے والا؟ یہی اللہ کی تلاش منتقل ہوتی ہے رسالت میں، یہی اللہ کی تلاش منتقل ہوتی ہے امامت میں. یہ پورے جو آپ کے مسائل ہیں جو آپ طے کر چکے ہیں کہ یہ سب چیزوں کا ایک ارتباط ہے ایک ایسی طاقت سے جو انفینٹلی طاقتور ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، انفینٹلی جانکار ہے، اومنیشینٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اومنیشینٹ ہونا، یہ اومنی پوٹنٹ ہونا، یہ اومنی پریزنٹ ہونا ہر جگہ موجود ہے، اس شکل میں نہیں جس شکل میں ہم آپ موجود ہیں. سب چیزوں کے ساتھ ہے، بغیر اس کا حصہ بنے ہوئے. مولا فرماتا ہے سب چیز کے ساتھ ہے مگر اس کا حصہ بنے ہوئے. اس کو کسی کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں، لیکن ساتھ رہتا ہے. سب چیز سے الگ ہے لیکن ان سے دور نہیں ہے. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ سب چیزیں آپ کو نظر آتے ہیں. کیوں؟ کہ جہاں پر آپ نے تزکیہ شروع کیا، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا شروع کیا، وہ پیورٹی آپ کی آپ کو ایک پوائنٹ پہ لے جا کے کتاب کو اور حکمت کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں. یعنی آپ کے خواہشات نفسانی کا جب آپ سے پردہ اٹھ گیا کہ یہ گندگی ہے اور یہ گندگی کا پردہ جو اٹھ گیا تو اللہ کی کتاب بھی سمجھ میں آنے لگتی، اللہ کی حکمت یعنی وزڈم بھی سمجھ میں آتا ہے. یہ کہہ کیوں رہا ہے، یہ سمجھا کیوں رہا ہے، یہ بتلا کیوں رہا ہے، اس کے اندر کیا ملتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے یہاں کے اوپر. اور بغیر اللہ کے ہوئے ہوئے ہم کچھ نہیں ہو سکتے. قرآن کی آیت آپ لوگ کو پڑھ دیتا ہوں، سورہ نمل کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول سے کہا جا رہا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. سورہ نمل کی 80 اور 81ویں آیت ہے، 80th اور 81st. اے رسول تم ہدایت سنا نہیں سکتے مردوں کو، تم سنا نہیں سکتے مردوں کو، اور نہ ہی جو بہرے ہیں وہ تمہاری آواز کو سنیں گے یا کان دھریں گے جبکہ وہ پلٹ کر بھاگ رہے ہوں گے، یعنی سننا نہیں چاہ رہے ہوں گے. تو ایک جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے مردہ ہیں، دوسری کہا جا رہا ہے بہرے ہیں اور تمہاری بات نہیں سنیں گے جب یہ پلٹ کے بھاگ رہے ہوں گے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور تم اندھے کو ہدایت کر نہیں سکتے انزلہ ان کی گمراہی کے راستے سے، ان کے گمراہی کے راستے سے ان کو ہٹا نہیں سکتے ہدایت کے ذریعے. ان اندھوں کو تم وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، تم کسی طریقے سے اندھوں کی ہدایت نہیں کر سکتے ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا، اور اے رسول نہیں سنتے تمہاری بات الا من یؤمن بآیاتنا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری نشانیوں پر، اور وہ مومنین ہیں. وہ ہم مسلمون، اس حالت میں ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا
ان نشانیوں کو قبول کرنا ظاہر ہونے لگتا ہے. فہم مسلمون، جبکہ وہ مسلم ہو جاتے ہیں، یعنی تسلیم ہو جاتے ہیں. یعنی آیتیں آ کر ان کو اتنی بڑھ جاتی ہیں اس کی تعداد کہ ان کو کیا کرتی ہے؟ تسلیم اللہ کے سامنے کروا دیتی ہے. جب تک تسلیم کی کیفیت اللہ کے سامنے نہیں آئی، اللہ کی نشانیاں خوب تعداد میں انفینٹ آ جائیں تو بہت اچھا، نظر نہیں آئیں تو ہم یا تو درمیانی طور پر ادھر ادھر ہوں گے یا دنیا والے ہو جائیں گے. وہ کیفیت میں جو میں نے ابھی آیت پڑھی، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بھی، آیت ان کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ جنہوں نے برائی کو پیشہ کیا کہ وہ اللہ کی نشانیوں سے انکار کرنے لگے. تو برائی کرتے کرتے اللہ کی نشانیوں سے انکار کرے، ہم نہ ادھر گئے پورا، نہ ان میں سے ہو گئے کہ جو تسلیم ہو گئے نشانیوں کے ذریعے سے تاکہ رسول کی ہدایت ہم تک پہنچے. ہم ایک بیچ راستے میں رہ گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور دنیا کھینچ کدھر رہی ہے؟ ائمۃ الکفر کھینچ کدھر رہے ہیں؟ اور جو وسائل ہیں ان کے اب تو بہت محدود ہیں، آگے بہت بڑھتے جائیں گے. 5G آ گیا، 6G بھی کچھ چند سال میں آ جائے گا. AI اور یہ دوسری سب چیزیں یہ اس ٹیکنالوجی سے مل کے انسانوں کے پاس کیا کیا کر دیں گی، اور ان سے بچ کر نکلنے والا کیا یقین کی منزل پر ہونا پڑے گا، وہ سب سے بڑا کمال ہے جو ہم کو ملتا ہے کہ سورہ حدید کی ابتدائی آیتوں پر ایمان رکھیں گے آخر الزمان کے لوگ. هو الاول والآخر کی جو آیت ہے، اللہ اول بھی ہے اور آخر ہے، وہ ان کو سمجھ میں آئے گا. یعنی اپنی ابتدا اس کی ابتدا سے جوڑ لیں اور اپنی انتہا اس کی انتہا سے جوڑ لیں. وہ وہاں پر بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے. جہاں ہم شروع ہوئے وہاں پر وہ تھا، اس لیے شروع ہوئے. جہاں ہم ختم ہوں گے دنیاوی حیثیت سے وہاں پر وہ ہوگا جب ہم ختم ہوں گے. اور اس کے بعد کی زندگی کا حساب و کتاب بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اور بھی بہت سی آیتیں قرآن کی کہ جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو امامت اگر آپ غور سے دیکھیں تو محبت کے نتیجے میں آتی ہے. یہ دعا بھی جو ہے آخری میں جو آ رہی ہے، اللہ دعا کے ذریعے سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ اس محبت کی اشد و حبا للہ کی کیفیت میں آ چکے ہیں، متقین بن گئے ہیں اس حب شدید خدا کی طرف سے جس سے آپ کی شدت سے محبت ہو، آپ اس کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے. اتنا کم از کم محبت کا تقاضا کہنا چاہیے. تکلیف پہ تکلیف دی جا رہی ہے، اس کے بعد محبت کی محبت باقی ہے. ایک آدھ مرتبہ ہو سکتا ہے کہ توجہ نہ تھی، ہو گیا، مگر راستہ نہیں بنا سکتے آپ. اللہ کہتا ٹھیک ہے توبہ کر لینا، چھوٹی چیزوں کی مخالفت کی بخش دوں گا. شرک جیسے شرک بھی کیے ہیں توبہ کرو بخش دوں گا، بخشنے کو تیار ہوں. اے نفس جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ہم تیرے تمام گناہ بخش دیں گے. قرآن کی آیت ہے. شرط شرائط اس بات میں ہے کہ پلٹ کر نہ جائے. تو اور جگہ پر بولتا ہے مجھے تم پر عذاب کرنے کے پر کیا ملے گا، مجھے تم پر عذاب کرنے پر کیا ملے گا. اللہ کو کیا ملے گا ہم پر عذاب کرنے؟ قرآن کہہ رہا ہے. تو اللہ ہمارے پیچھے اگر ہے تو ہم کو عذاب سے بچانے کے لیے، عذاب میں ڈالنے کے لیے. وہی عباد الرحمن یہ سمجھ لیتے ہیں ہمارے پیچھے اس لیے کہ ہم کو عذاب سے بچانا چاہ رہا ہے. ہمارے پیچھے اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو عذاب میں ڈالنا چاہ رہا ہے. یہ چیز کو بہت صاف طور پہ سمجھ میں آنا چاہیے. تو جب یہ عذاب سے بچانے والی بات ہے تو عذاب سے لوگوں کو بچائے گا تو کس کے ذریعے سے بچائے گا؟ متقین، اور متقین کے امام کے ذریعے سے، ائمۃ المتقین کے ذریعے سے. تو یہ کام جو ہم کر رہے ہیں تو ایک اعزاز مانگ رہے ہیں اس کی رحمت اور اس کی رحمانیت سے، ایک عزت طلب کر رہے ہیں کہ اب ہم سے تو اپنے گناہوں سے، اپنی نفس کی تنگیوں سے تو آزاد کر دیا ہے، جکڑ سے تو آزاد کر دیا. اب ہم نیگیٹو فقط نہیں کر خاموش نہیں بیٹھنا چاہتے، اب ہم پازیٹیولی سوسائٹی میں امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اب متقی تو ہو گئے، گناہ سے تو بچ گئے، پرہیز تو کر لیا، تیرا لحاظ ہم کو ہر جگہ ہے، اب امام بنا کے ہمارے سے کام لے. یہ والی کیفیت، اور یہ سب محبت کا نتیجہ ہے کیونکہ اللہ کو وہ محبت کرنے والا سمجھ چکے ہیں اور خود اللہ سے پھر ویسی محبت کر رہے ہیں.
اللہ ہم سے زیادہ محبت کرے گا یا ہم اللہ سے زیادہ محبت کریں گے؟ جب اللہ بول رہا ہے اشد حبا للہ، مومنین اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، تو پھر اس کی محبت شدت میں ہم سے انفینٹلی زیادہ ہی ہوگی نا، ہوگی۔ تو بلانے والا جو پکار رہا ہے، اس کی جو ہم کو بنانے کی، ہم کو بھیجنے کی جو ایکچوئل کاز ہے، وہ خیر ہے یا خیر نہیں ہے؟ خیر، وہ خیر کو اگر آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ اچھا، یہ سب پروسیس، یہ دلیلوں کے ذریعے سے آگے بڑھنا، جو قرآن کہتا ہے کہ جو ہلاک ہوا دلیل کے ذریعے سے ہلاک ہوا، جو حیات پایا وہ بھی دلیل کے ذریعے سے حیات پایا، حیات پایا تب بھی دلیل کے ذریعے سے، ہلاک ہوا تب بھی دلیل کے ذریعے سے۔ تو دلیلوں کا سلسلہ کس کے پاس چلتا جا رہا ہے؟ اللہ کو ڈھونڈنے والوں کو۔ ان کو تو دلیل ڈھونڈنا ہی نہیں ہے، ہر دلیل کو رد کرنا ہے۔ نہیں نہیں، یہ بھی پاسبل ہے، وہ بھی پاسبل ہے۔ اور سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ظاہراً اتنے کانفیڈنٹلی اللہ کا انکار کرتے ہیں، آپ کبھی یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، ان کو اوارڈ بھی ملتا ہے۔ جاوید اختر صاحب کو میں اب کیا بولوں، ٹھیک ہے، آپ کو وہ باتیں ہی نہیں معلوم کہ جس بیسس پہ ریلیجن بنتا ہے، بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی چیز کو قبول کرنا، اور ایک یہ فنڈامنٹل بیس بنا کر پورے دین کی عمارت کو گرا دیتے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، تم اس چیز کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے نہیں وہ پیروی جس میں علم نہ ہو۔ اور یہ بھی آیتیں میں نے ابھی جو کہی اور آیتیں، جو ہلاک ہوا وہ ہلاک ہوا بینہ کے ذریعے سے، جو حیات پایا وہ حیات پایا بینہ دلیل کے ذریعے سے۔ تو کہاں پر اندھی تقلید کو اللہ قبول کر رہا ہے؟ نشانیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد، تم کو ایمان کے دائرے میں لانے کے بعد رسولوں کو تمہارے تک بھیج رہا ہے تاکہ تم وہ رسولوں کی بات کے ذریعے سے بلندی حاصل کرو۔ تم وہ لوگ نہیں ہیں جن کو رسول ایڈریس کر رہے ہیں کہ جو نشانیوں سے بے پرواہ ہیں، کیونکہ جو بے پرواہ ہیں رسول وہ مردہ ہیں، یا وہ بہرے ہیں، یا وہ اندھے ہیں۔ ایک ہی آیت میں پورا اللہ نے یہ تین کوالٹیز کو بیان کر دیے، پورے کوالٹیز کو۔ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے جو دیکھنا چاہیے، کانوں سے سن نہیں سکتے جو سننا چاہیے، عقل سے کام نہیں لے سکتے کیونکہ مرے ہوئے لوگ ہیں۔ بڑی بات ہے، اللہ مردہ کہہ رہا ہے، یعنی جو جینے کے اسباب تھے کہ تم اللہ کو آئیڈینٹیفائی کرو اور رسولوں کی پیروی کرو، اور رسولوں کی پیروی کے ذریعے سے امامت کے درجوں کو سمجھو، اور اپنے آپ کو بھی ایک کوئی درجہ امامت کے لیے تیار کرو، چاہے وہ درجہ بہت ہی نچلا کیونکہ وہاں پر بھی متقین کی امامت کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا گلی کوچے کے اماموں کی ضرورت ہے۔ ہم کو سمجھ میں آتا پیش نماز امام جو ہے، نماز میں امامت کی ضرورت ہے۔ ارے نماز تو تیار کرتی ہے سوسائٹی کے لیے، نماز تک امامت، نماز سوسائٹی کے لیے امامت نہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ وہی امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ سوسائٹی میں بھی امام بنے، عدالت کرے، انصاف کرے، اسی دائرے میں انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کئی مسجدوں کے امام مل کر ایک آپس میں اپنے کسی کو امام قبول کر لیں تاکہ وہ سب کو لے کر اور آگے بڑھ سکے، اور سوسائٹی میں ایک حرکت بنے۔ یہ بننے کی جگہ اس کا اپوزٹ کام چل رہا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اشد حبا للہ نہیں ہے، کہ جس کی بیسس کے اوپر یہ عمارت جو ہے رسالت کی بھی تیار ہوتی ہے اور وہ امامت کی بھی تیار ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن میں نے وہ آیتیں پڑھ دی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت گزشتہ درس میں، اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ بھی، کہ یہ دو بڑے بڑے ایونٹس ہوئے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اعلان ہو رہا ہے کوئی فنڈامنٹل بڑی چیز ہوئی ہوگی، آخری پروفٹ، آخری نبی، آخری رسول، اس کا دین تمام، یعنی سب دین تمام، تو بڑی اعلان کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد اگر اے رسول تم نے یہ نہیں بیان کیا تو کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ تم نے رسالت ہی اللہ کی نہیں پہنچائی، پیام ہی نہیں پہنچایا۔ یہ دو آئے اور جو آیتیں ہم کو ملتی ہیں وہ جو میں نے لاسٹ ٹائم نہیں بولے اب بول رہا ہوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی آیت آتی ہے کہ جہاں پر مودت کو
قربا کی، رسول کی رسالت کا اجر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، رسول کی رسالت کا اجر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ محبت جو ہے امامت کے لیے ضروری ہوتی ہے، ابتدائی مومن کی محبت، اس کے بعد پھر متقی کی محبت اور اونچی، اور یہ دعا جو متقی کر رہے ہیں کہ ہم کو ائمۃ المتقی بنا، یہ محبت کا شدت کی نتیجہ ہے اللہ سے، ہے یا نہیں ہے؟ مگر منصب کیا چاہ رہے ہیں؟ منصب کیا چاہ رہے ہیں امامت کا؟ تو جو ریئل امام ہے، جو آپ کا آئیڈیل امام ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم بولیں گے ہمارا معصوم امام ہے، تو اس کو دیکھ کر بول رہے ہو یا کوئی ائمۃ الکفر کا خالی آپ ایک اپوزٹ ورژن کو دیکھ کر بات کر رہے ہو؟ ایسے کو دیکھ کر بات کر رہے ہو کہ جو ایک اپوزٹ ورژن ہو، ہے نہیں مگر ہم کو بنا دے، یعنی کوئی ہے ویسا ہم کو بنا دے۔ تو رسول کی رسالت کا کام کیا ہے؟ تمام رسولوں کے جیسے رسول کی رسالت کا کام بھی کہ تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکیں۔ اللہ کو ظلم نہیں پسند، ایک دوسرے پر ظلم کرنا پسند نہیں ہے، ایک ملک کا دوسرے پر، ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے پر، عورت کا مرد پر، مرد کا عورت پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، کسی پہ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جب اللہ رسالت اور امامت کے ذریعے سے یہ پرابلم کو سالو کرنا چاہ رہا ہے اور ہدایت کے ذریعے سے، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ جو اونچے لیول کے ہیں ان سے تمہارا رابطہ اگر مودت کا رہا، شدت محبت کا رہا، جس طریقے سے اللہ ازدواجی رفت میں بھی کہا ہے کہ اس نے تمہارے دونوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان مودت اور رحمت رکھا ہے، اور اس آیت میں آپ پہلے ہی اس پہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، تو وہی مودت جو وہاں پر اللہ نے رکھ دی ہے، اور یہ مودت رکھی نہیں گئی ہے، یہ ایولیوشنری ہے۔ آپ جیسے جیسے ایمان لائے، جیسے جیسے رسول پر ایمان لائے، اللہ پر لائے پہلے، اس کے نتیجے میں رسول پر ایمان لائے، اور اس کے بعد ائمہ کو ایکسپٹ کرنے لگے، یعنی سوسائٹی میں اگر رسول امامت کر رہا ہے یعنی حکم دے رہا ہے، اس کو آپ قبول کرنے لگے، فقط میسج نہیں لے رہے ہیں، اب حکم بھی قبول کر رہے ہیں، تو رسول آپ کا بن گیا امام، اور اس کے بعد دوسرے رسول آ کر بھی امام بنے، یا کچھ جگہ پر جہاں پر رسالت اور نبوت ختم ہو گئی وہاں پر فقط امام رہ گئے، کیونکہ میسج الگ سے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب یہ پورا سلسلہ جو ہے مودت سے جوڑنے کا مقصد جو ہے، جبکہ صاف طور پر اجر نہ لینا رسالت کا، اجر نہ لینا رسالت کا، یہ بہت ہی کلیئرلی مینشنڈ ہے، واضح طور پر مینشنڈ ہے، کہ کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ جو ہے اجر نہیں لیتے رسول، اور فقط ہمارے رسول کے لیے نہیں، تمام رسولوں کے لیے، کہ ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر وہ اللہ کے پاس۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے الا المودۃ فی القربہ، تو یہ قربہ یہاں پر پھر آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں جس طریقے سے آئے مباہلہ میں آئیڈینٹیفائی ہو گئے، ٹھیک ہے، انفسنا و انفسکم، نساءنا و نساءکم، ابنانا و ابناکم، یہ جو تین ہیں یہ سب جمع ہے، یہ جمع کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے، تو عربی میں تین منیمم ہوتے ہیں جمع کے لیے، ٹھیک، تو یہاں پر حسنین سے ہٹ کر بھی لے جایا جا سکتا تھا، حسنین سے ہٹ کر بھی لے جایا جا سکتا تھا، اور کو بھی گنجائش تھی، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ بھی لے کے جایا جا سکتا تھا۔ نساء ہے، نساء یعنی تین اور اس سے زیادہ، دو پر بھی نہیں ہوتا، ٹھیک، انفسنا میں بھی جمع ہے، وہاں پر بھی علی علیہ السلام کو اکیلے لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، بہت سو کو لے جایا جا سکتا ہے، انحصار کیوں رکھا جبکہ آیت میں گنجائش ہے؟ آیت میسج کنوے کر رہی ہے کہ جو کوالیفائی کرتا ہے اس میسج کو، ان کو لے کر چلے جاؤ، دو ہو، تین ہو، چار ہو، اللہ کو رکاوٹ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ریالٹی میں کتنے لوگ وہ پیورٹی کے لیول کو پا سکتے ہیں، اور وہ سامنے والوں نے سمجھ لیا کہ اگر یہ لیول کے لوگ جو آئے ہیں، رسول بہت سو کو لے آ سکتے، 10 کو 20 کو لے آ سکتے تھے، لیکن یہ لیول کے جو لوگ آئے ہیں بالکل ہی 5، رسول، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام،
یہ سب جب آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیورٹی کا جو ایک اعلیٰ نمونہ ہے، اس کے سامنے وہ لوگ، ان کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ دیندار لوگ تھے، مسیحی تھے، کہ یہاں پر کوئی مذاق نہیں ہو رہا ہے. یہ وہ لیول کے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، سب کو یہ دین کے لیے سامنے رکھتے ہیں اور دے سکتے ہیں. یہ اپنے حق پر اتنے استوار ہیں کہ ان کے حق کے لیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو پیش کر دینا، فقط اور فقط، کچھ سب کے ساتھ مل کے نہیں، فقط پیورلی ہم ہی. لعنت ہونا ہے تو ہم پر ہو. تم کتنوں کو لاتے لالو؟ لعنت اگر ہونا ہے تو پوری قوم پہ نہیں ہوگی، ہم پر ہوگی. یہ رسول کی اور آل رسول کی کوالٹی ہے کہ جب جب اسلام کی کو ضرورت پڑی، سب سے پہلے سینہ انہوں نے اپنا آگے بڑھایا، سینہ سپر یہ ہو گئے. یہ اور ایک کوالٹی ہے. تو اگر ہم وہ پیور لوگوں کو نہ ڈھونڈیں گے تو ہمارے لیے کوئی ماڈل نہیں رہے گا. تو یہ جو دعا ہو رہی ہے وہ ماڈل کو مد نظر رکھتے ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جو اعلیٰ تھے، بلند تھے، ان کو ہم بھی سمجھ لیے. تو رسول کو بھی سمجھ لیا ہم نے، امام کو بھی سمجھ لیا کہ رسالت کو بالآخر امامت کے شکل میں ڈھلنا ہی پڑے گا، ورنہ وما علینا الا البلاغ کی حد تک رک جائے گی. رسولوں کا کام کیا ہے؟ ہم پر نہیں ہے مگر یہ کہ ہم تم کو یہ میسج پہنچا ڈالیں، یہ میسج تم کو دے دیں. یہاں پر آ کے رک جاتا ہے. لیکن جب عوام قبول کرتی ہے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، کر کے جو ہے، رسول کسی کی بیعت طلب کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے ہی مرحلہ امامت شروع ہوا، بیعتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. سوسائٹی میں اب ایک حکم کو چلانا ہے، ورنہ بیعتوں کی ضرورت ہی نہیں. اب ہم کو جو ہے کس کے ہاتھ پر اب بیعت کرنا ہے، یہ بیعت بڑی امپورٹنٹ وہ ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جو مودت کی آیت آئی ہے، اور بات بھی اور بھی آیتیں آئی ہیں. مودت کی وہ آیت بھی آئی ہے کہ جو ہم تم سے اجر مانگتے ہیں وہ تمہارے لیے، یہ جو اجر مانگا جا رہا ہے رسول، وہ تمہارے فائدے کے لیے مانگ رہا ہوں. یعنی تمہاری مودت کرنا، آل سے ایک فائدہ کس کا ہے؟ تمہارا ہے کہ تم تقوی کے اور اونچے لیول پہ جاؤ گے اور ائمۃ المتقین بننے کی کیفیت میں آ جا سکو گے. ہم تم سے جو اجر مانگ رہے ہیں وہ فہو لکم، تمہارے لیے ہے، ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے. یا اور ایک آیت جہاں کے اوپر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو اجر مانگا وہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ تک اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہوں، اللہ تک اپنے آپ کو اس راستے پر جانا چاہتے ہیں جو اللہ والا راستہ ہے، وہ ان کے لیے سے مانگا ہے. یعنی یہ ان کی مودت اگر ہے تو یہ تم کو فائدہ پہنچائے گی، اور وہ فائدہ ہوگا کہ میں تم اللہ کی طرف گائیڈ ہو جاؤ گے. اللہ کو پہچان لیا ہے، اب گائیڈنس کی ضرورت ہے. وہ گائیڈ کا کام کرے گی یہ مودت تمہاری، جو قربا سے ہوگی. تو جو پرابلم اس وقت دنیا میں آ رہا ہے، تو پیورٹی کا میں نے گزشتہ اس میں گفتگو میں بھی کہا کہ پیورٹی کو آپ ہٹا دیجئے. جو گزشتہ درس نہیں سنے ہیں، کیونکہ یہ گفتگو پوری کی پوری گزشتہ درس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اگر وہ نہیں سنے ہیں تو ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیں، سن لیں. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ باتیں اسی کے اوپر یہ پریڈیکیٹ ہو رہا ہے، یہ اس کی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ پیورٹی کو باقی رکھنا اور اس پیورٹی کو سمجھ کر تا قیامت ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرنا. یہ سلسلہ ہم کو ملتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم سے، یہ سلسلہ ملتا ہے. اور اگر ہم اس کو معمولی سمجھیں گے ہم معمولی ہو جائیں گے. امامت کو معمولی سمجھنے سے امامت معمولی نہیں ہوتی. وہ اللہ کا کام کسی طریقے سے، اللہ اپنے امر کو کسی طریقے سے پا لیتا ہے. اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے امر کو کیسے بھی پا لیتا ہے، اپنا کام کیسے بھی انجام دے لیتا ہے. ہمارا آپ کا جو ہے بڑا ایشو ہے کہ ہم اگر امامت کو صحیح طور پر درک نہیں کریں اور اس کا ایک عملی روپ سوسائٹی میں نہ بنا سکیں، اپنے خود کے تزکیے کے ذریعے سے اور آپس میں متقین کے ایک ہو کر ایک امامت کا سسٹم ایجاد کرتے ہوئے سوسائٹی میں جس میں ہم ہیں اس میں پاکٹس آف گڈنس ایجاد کریں. ضرورت نہیں ہے آپ کو. امامت کا مطلب حکومت سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. آپ کی سوسائٹی میں ظلم ہو رہا ہے، آپ کا ذمہ بنتا ہے، واجب کفائی ہے کہ کچھ لوگ اکٹھا ہوں. اور یہ کچھ لوگ کیسے ہوں؟ عباد الرحمن کے کوالٹیز رکھنے والے، یہ دعا کرنے کے قابل، اور اللہ وہ دعا کا مکمل کر کے ان کو امام بنائے گا. تو وہ سوسائٹی میں خیر اللہ کا ان کے ذریعے سے شریعت محمدی و امامت شرعی کے ذریعے سے غیبت میں جاری ہوگا، ورنہ تو ظلم کا ظلم ہی رہے گا. آگے ابھی ہمارے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، جو بچے ہمارے جو آگے آ رہے ہیں،
ان کے لیے سوالات بہت زیادہ ہیں بنسبت جو ہمارے آپ کے لیے تھے. تو انڈرسٹینڈنگ بھی ان کی ہائر لیول کی ہونا ضروری ہے. آپ لو لیول کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر, وہی بات ہے کہ اگر آپ بوجھ زیادہ ڈال رہے ہیں تو آپ کو جو چیز پہ بوجھ ڈال رہے ہیں وہ مضبوط ہونا چاہیے. آج جو سوشل پریشر ہے, بوجھ ہے, وہی معمولی ہے. بھائی گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ بیٹھے بیٹھے فون پہ جس قسم کا گناہ کر سکتے ہو کر لو, سننے کا, دیکھنے کا, پرائیویٹ میں کر لو, آپ کو میسر ہے, فری تقریباً. تو کیوں نہ کریں, سمجھ میں آنا چاہیے. جس طریقے سے آگ لگی ہو اور کوئی کہے کہ آگ میں کود جاؤ, تو جیسے آپ کہیں گے کہ نہیں, وہ آپ کو شاید کودنا پسند ہے اس لیے آپ مجھے بھی کہہ رہے ہیں, آپ پہلے کود جائیے. وہ آگ نظر آئے نا, تو تب کوئی آپ کو سجیسٹ بھی کر رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں, سجیشن آپ کا شاید آپ کے لیے ٹھیک ہوگا, میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ یقین جو ہے یہ سب چیزوں کا آ جانا چاہیے. اور اگر وہ نہیں آیا تو پھر شیطان کا جو گرپ ہے اس طریقے سے مضبوط ہوتا ہے کہ آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں کیا ہو گیا. ایڈکشن ہو جاتا ہے, اور ایڈکشن کے نتائج میں جو زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں بچوں کی, وہ قابل غور ہے. کہ فون سے ایڈکشن ہونے کے نتیجے میں, برائیوں سے جو فون سے نکلتی ہیں ایڈکشن ہونے کے نتیجے میں تباہ ہو جا رہی ہے زندگی. جو پوٹینشیل تھا اللہ کے طرف سے مقرر شدہ متقین کے امام بننے کا, جا کے بن رہے ہیں خود فاسق فاجر, اور زندگی کو اپنے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے بھی اجیرن بنا رہے ہیں. ڈرگز کا عام رواج بڑھتا جا رہا ہے. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ڈرگز میں ملوث نہ ہو. کوئی سوسائٹی, اور ہماری سوسائٹی بھی ویسی ہی پاک اور پاکیزہ نہیں ہے, اور ڈرگز اور سستے بنائے جائیں گے اور آسانی سے ایکسیسیبل بنائے جائیں گے. بہت آسان ہو گیا ہے, اور لو کاسٹ ڈرگز ہیں بہت سے. تو فینٹنل, یہ وہ جو نکل کے آ رہے ہیں بازار میں, لو کاسٹ ڈرگز ہیں, اور تباہ کر دیتے ہیں ایڈکٹ کر کے. تو اگر ہم اعلیٰ کو نہ دیکھیں تو ہماری قسمت ادنا کی ہے, اور اعلیٰ کو دیکھیں تو اللہ اپنے پر لازم کرتا ہے کہ وہ ہدایت کرے. انا علینا نصر المومنین, ہماری کامیابی اور نصرت کی گارنٹی اس کی ہے. قد افلح المومنون جب کہہ رہا ہے یقیناً فلاح پا گئے مومنین, کیوں بول رہا ہے؟ تم ہو کے تو دیکھو فلاح کیسے, تم کو نظر آئے گی, پیلپیبل رہے گی, محسوس ہوگی. اللہ محسوس ہونے لگے گا. تم اپنے وجود کو اس کے وجود کا ایکسٹینشن دیکھو گے, انڈیپینڈنٹلی اپنے کو دیکھنے سے قاصر ہو جاؤ گے. جس طریقے سے ایک پپیٹ, اگر اس کو شعور دے دیا جائے, اس کو شعور دے دیا جائے, وہ ہلایا جا رہا ہے پپیٹیئر کی طرف سے, ٹھیک, اس کو شعور آ گیا, تو اس کو پتا نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہے. میں اپنا پیر نہیں ہلا رہا ہوں, میرا سر نہیں ہلا رہا ہوں, وہ کر رہا ہے. آپ کو اس سے زیادہ سمجھ میں آنے لگے گا, کیونکہ اللہ آپ کو یہ سب کرانے میں مدد کر رہا ہے. پپیٹیئر تو تین چار ایکشنز آپ کے کنٹرول کر رہا ہے, یہ آپ کے انفینٹ ایکشنز کنٹرول کر رہا ہے, اور آپ کو سپورٹ کرتا جا رہا ہے مفت. اس حد تک سپورٹ کر رہا ہے, آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ سپورٹ کرنا ہے. احساس ہوتا ہے روح کو, بدن کو احساس وحساس بھی نہیں. کھا رہے ہیں اچھے سے اچھی چیز, پہن رہے ہیں اچھے سے اچھی چیز, سب اچھے سے اچھا کر رہے ہیں, لیکن احساس کی قلت کیوں نہیں؟ روح کو احساس ہوتا ہے روح اپنی جیسی ہے وہ ہے. ادمری, اور ادمری روح میں اللہ کو فٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ہوتا نہیں. زندہ روح میں فٹ ہوتا. موتا کے بارے میں بولا کہ میں آتا ہی نہیں وہ مردہ روحوں میں جو مردہ ہے, اور جو مردہ روح ہے نہ میں آتا ہوں نہ رسول تمہاری بات سنیں گے وہ لوگ. جب میں ان کی روح کا حصہ بن جاؤں گا تو تمہاری بات بالکل نیچرل نظر آئے گی, بالکل نیچرل نظر آئے گی. میں بول رہا ہوں اندر سے, تم بول رہے ہو باہر سے, جم جائے گی بات. میں بول رہا ہوں اندر سے, تم بول رہے ہو, وہ اندر کی آواز ہی بند ہو گئی, اندر کی آواز رہی ہی نہیں. اب کہاں سے کوئی اندر سے بولے نہیں تو باہر سے بولنے والے کی بات سمجھ میں آئے گی. تم بھی ہم جیسے ہو, ختم ہوگی بات. یہ جو بار بار قرآن بول رہا ہے نا, اللہ کہہ رہا ہاں تم جیسے ہی ہے. تمہاری اندر کی آواز آ جائے نا تو سمجھ میں آ جائے گا تم جیسے کے ذریعے سے میں کام کراتا ہوں.
یہ کیا ہو گیا؟ بولے اس قسم کا رسول کے جو ہے کھانا کھاتا ہے اور جو ہے بازاروں میں گھومتا ہے، یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، بازاروں میں گھومتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ ارے رسول کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی گھومتے ہیں۔ رسول کی بات تم سے ریزونیٹ ہونے کا ذریعہ خود تم ہو، اور وہ ایمان ہے جو تم لاؤ گے اللہ کے نشانیوں پر۔ جب اللہ وائبرنٹ ہو جائے گا اندر، تو رسول آٹومیٹیکلی بغیر کوئی معجزہ دکھائے آپ کو رسول نظر آئے گا۔ اس لیے جو اصحاب جو حقیقی معنی میں اصحاب تھے، ان کو معجزے کے ذریعے سے مسلمان کرنا نہیں پڑا۔ معجزہ ان کے لیے ہے کہ جن کی عقل کام نہیں کرتی ہو اور باطل ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو، تو معجزہ آ کے اس طبقے کو سائلنٹ کرتا ہے، نہ عقل رکھنے والوں کو کہ جس کی روح میں اللہ کی نشانیاں جگہ بنا چکی ہیں، اور وہ جگہ بنانے کے نتیجے میں اب وہ ریزونیٹ کر رہا ہے۔ اور وہ ریزونیشن کا ایک حصہ یہ آیت میں آ کے آپ کو نظر آتا ہے جہاں دعا ہو رہی ہے۔ یہ ہائر لیول آف ریزونیشن ہے، یہ ہائر لیول کی اندرونی حرکت ہے جہاں پہ آپ اللہ سے، اللہ نے نہیں کہا، یہ تعریف میں کہہ رہا ہے کہ بات تم امام کیوں بننا چاہتے ہو؟ اللہ کو پتا ہے کہ یہ کیفیت جو تاری ہوئی ہے وہ میرے ہی عبادتوں کا نتیجہ ہے، میرے ہی حکم کا نتیجہ ہے۔ میں جو بول رہا ہوں اس میں سے نکل رہی ہے وہ بات جو میرے دل کی ہے، وہ یہ اپنے دل سے دعا کی شکل میں کر رہا ہے۔ یہ جو دعائیات ہم پڑھتے ہیں ائمہ کے، عجیب و غریب نظر آتے ہیں، کس کے ذریعے سے ان کی روح میں یہ جگہ بنی؟ وہ خود ایجاد کر لی ہے یہ سب چیزیں، یا اللہ کی شدت محبت نے اللہ کی رحمت کو وہاں تک پہنچایا کہ اس طریقے کی گفتگو نکل کر آ گئی؟ یہ دیکھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی جو دعا کر رہے ہیں نا، ہم کو متقین کا امام بنا دے، گھر میں بیوی بچوں کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، یہ سب اندر سے آنے والی چیزیں ہیں جو اللہ کی رحمتوں کا نتیجہ ہیں کہ جو ایک لیول تک پہنچ جاتی ہیں۔ سوسائٹی میں رحمتوں کی بے انتہا ضرورت ہے، اور ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جتنا ممکن ہو سکے ان رحمتوں سے جڑ جائیں۔ بہت آسان ہے اللہ کے ساتھ ایک ہو جانا، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھی طریقے سے جان لیں۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اپنے آپ کو جان لیں کہ بھائی میں شدت سے رحمتوں کا مرکز بنا ہوا ہوں، ایک تو انسان بننے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ہدایت رسول کی ہونے کے ناطے، ایک ائمہ کے سلسلے کو سمجھنے کے ناطے، ایک آج کی دنیا کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ جہاں پر حق و باطل چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پر حق و باطل چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کو نہیں آ رہے نہیں آ رہے۔ اب اگر باطل کامیاب ہو رہا ہے اور حق مار کھا رہا ہے، پھر بھی حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا۔ یہ کہ بھئی کامیابی میں حق ہے، تو پھر کربلا کو کامیابی کیسے سمجھیں؟ بھئی کربلا میں تو ظاہری کامیابی نہیں ہوئی، سر کاٹ دیے گئے، بدنوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، سروں کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو بڑی کامیابی ہوئی، فوز عظیم ہوا ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے کہ ہم نے برائی تو دیکھی نہیں، ہم تو اچھائی کے علاوہ کچھ دیکھے ہی نہیں۔ تو پھر یہ بھی اچھائی کہاں سے آ رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن چاہیے کہ یہ دنیا اللہ نے جو بنائی وہ ہمارے لیے بنائی اس سے ہٹ کر، یا اس نے اپنے لیے بنائی ہمارے ذریعے سے، یعنی ہم اس کے خلیفہ بن کے اس کی امانت کو لے کے آئے ہیں، ہم اس کے خلیفہ بن کے امانت کو لے کے آئے ہیں، یعنی دنیا اس نے بنائی ہمارے ذریعے سے۔ اگر یہ امانت گر نہیں ہوتا تو یہ دنیا وہ شکل اختیار نہیں کرتی تھی، ایسی امانت کہ جس کو آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے قبول کرنے سے، اور ایسی فطرت جو میں نے یہ سب کہہ دیا ہے کہ جو انسان کو پہنچا رہی ہے وہاں پر جہاں کے اوپر فرشتوں کا بھی کوئی گزر نہیں ہے۔ یہ انسان اللہ کی فطرت، خیر کی شدت سے کیپیسٹی رکھنے والا،
فردی طور پر اور مل جائے تو اور ایکسپونینشیل طور پر. فردی طور پر کچھ حد تک، اور اگر ایک دوسرے کا سہارا بن جائے تو وہ کئی گنا ہو جائے گی، ایکسپونینشیل ہو جائے گی. چوائس ہماری ہے کہ ہم کون سے لیول پر جا کر جینا چاہ رہے ہیں، ہائر لیول پر یا لوور لیول پر. اور ہائر لیول کتنا واضح طور پر قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور امامت کتنا سینٹرل ایشو بن گیا ہے ہماری زندگیوں کا، تاکہ آگے والا جو زمانہ آئے گا جس کو ہم درک کریں گے یا نہیں کریں گے، جس میں ظہور ہوگا، وہ بے معنی ہے اس انسان کے لیے کہ جو امامت کو جینا چاہ رہا ہے اپنی زندگی میں. جو آدمی امامت کو اپنی زندگی میں ہی نہیں جینا چاہ رہا ہے، اس کے لیے ظہور کی کیا ویلیو؟ زیرو. وہ امامت جینا ہی نہیں چاہ رہا ہے. اور اگر امامت جینا چاہ رہا ہے اور ظہور نہ ہو تو کون سا فرق پڑ گیا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. تو کوشش یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کو، اللہ کی حکمت کو، ظہور کے وقت کو اپنے اس کے حوالے کریں، کیونکہ نہیں معلوم کسی کو کہ ہماری آپ کی زندگی میں ہوگا یا نہیں ہوگا. علائم بہت سی ہیں، علائم بہت سی ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے انتظار کرنا اور امامت کے رنگ میں رنگے نہ جانا، اس انتظار میں یقین رکھیے جب ہو جائے گا تبھی رنگے نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ دلیلیں رنگے جانے کی آج بھی فراہم ہیں. اگر وہ دلیلیں آج کام کر رہی ہیں تو کل بھی کام کریں گی، اور آج اگر کام نہیں کر رہے ہیں تو کل بھی ہم ایک دم ریورس گیئر ڈالنے والے نہیں ہیں. ہم اپنی عادتوں پر زندہ رہیں گے. اور سوشل پریکٹسز میں جب آدمی پھنستا ہے تو کیسا پھنستا ہے آپ لوگ کو سب کو معلوم ہے. نہیں چاہتے ہوئے بھی کتنے سوشل چیزوں میں ہم کو آپ کو شرکت کرنی پڑتی ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اسراف ہو شادیوں میں، لیکن اگر آج ہم بائیکاٹ کر دیں تو وہ سننے والے بات بھی ہماری دو باتیں بھی نہیں سنیں گے، تو ہم جاتے ہیں. ہم جاتے ہیں. بہت سی اور ایسی چیزیں ہیں تو سوشلی غلط ہیں، لیکن ہم اس کو پرائیورٹائز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابھی گفتگو تو سن لیں. رسول نے آنے کے بعد کور پر بات کی، بات کے حرام جو ہوئی چیزیں وہ بعد میں آئی. ٹھیک ہے، بات تو سن لیں تو شاید بات سننے کے نتیجے میں کچھ نتیجہ نکل جائے. تو ہم کو کئی کنسٹرینٹس ہیں اس وقت دنیا میں، لیکن جہاں کنسٹرینٹس نہیں ہیں، جہاں پہ رکاوٹیں نہیں ہیں، وہاں پر تو ہم کو کام کرنا پڑے گا، وہاں پر تو ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا. اور اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو لاس ہمارا ہے. یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ ہم کو اس راستے پر چلائے کہ جو اس کے مقرب بندوں کا راستہ ہے، اس راستے پر چلائے جو ائمۃ المتقین کا راستہ ہے، اس راستے پر چلائے جو اللہ کا احساس کر کر جینا چاہتے ہیں، اللہ کے احساس کے بغیر جینا نہیں چاہتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.